کرام، اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء اور مشائخ، خصوصاً جامعہ علوم اسلامیہ کی عظیم علمی شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد اقبال صاحب، ولی الحضرات، علماء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ تقریب اور خوش نصیب طلباء اور طالبات کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ جن خوش نصیب طلباء اور طالبات نے اپنا علمی سفر مکمل کر کے آج اپنے سروں پر دستار فضیلت سجا کر اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کرنا بڑا آسان کام ہے، عالم اور عالمات بننا بڑا آسان کام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا بڑا آسان ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اور قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، لیکن آپ اس بات پر غور کریں، وہ بچہ یا وہ بچی جسے معاشرے کے اندر کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بچہ جو گھر میں والدین کو تنگ کرتا ہے، اسکول جانے کے لیے ضد کرتا ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، جسے معاشرہ قبول نہیں کرتا، والدین کہتے ہیں چلو خیر ہے، اسکول نہیں پڑھتا، مدرسے میں مکتب میں گئے۔ جب وہ بچہ مکتب میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، کسی جامعہ کے اندر چلا جاتا ہے، یہ اس قاری صاحب کی محنت اور اس کی فکر اور اس کا اخلاص اور الہیت دیکھیں۔ جس بچے کو معاشرہ قبول نہیں کرتا، جس بچے کے بارے میں والدین کہتے ہیں کہ بڑا کمزور ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، لہٰذا مدرسے والوں کے حوالے کر دیں۔ جب آپ کا یہ بچہ مدرسے میں آ جاتا ہے اور نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے، اما بالا پڑھنے کے بعد، ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد جب وہ حصہ میں چلا جاتا ہے تو قاری صاحب شب و روز محنت کرتے ہیں اور نگران نظر رکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ 3 سال 4 سال میں بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اور اسے حصہ کی ڈگری مل جاتی ہے۔ لوگ مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، فلاں کی بچی حافظ قرآن بن گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ جس کو معاشرے نے رد کر دیا، جس کے بارے میں والدین نے کہا یہ پڑھ نہیں سکتا، یہ فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، جب یہ مسجد میں آ گیا اور جب یہ مدرسے میں آ گیا، مکتب میں آ گیا، تو قاری صاحب کی محنت کی برکت سے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اسے حافظ قرآن بنا دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بثلاث خصال حب نبیکم واہل بیتکم وتلاوۃ القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب، ان کے واقعات اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو صحابہ کرام اور انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، وہ واقعات اور اس کے تذکرے اپنی اولاد کو سناؤ۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی و تلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ ایک ہے قرآن مجید کا حفظ کرنا اور ایک ہے قرآن مجید ناظرہ پڑھنا، دونوں میں فرق ہے۔ ناظرہ پڑھنے والا بچہ بھی عظیم ہے، سعادت
صحت مند ہے، لیکن جو بچہ 20 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، وہ معاشرے کے اندر اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں جس کو ہم نے عام سمجھا ہوا ہے۔ تو قرآن پڑھنا آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے، سامعین محترم قرآن مجید پڑھنا آسان ہے، لیکن اس کو یاد کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ اسے پڑھا جاتا ہے۔ قاری صاحب فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر اپنے شاگردوں کو جگا کر تہجد کی نماز بھی پڑھواتا ہے اور سبق بھی یاد کرواتا ہے۔ ان کا سبق کی منزل سننے کے بعد ان کی منزل کی فکر بھی ہوتی ہے۔ یہ محنت، یہ کوشش ادارے کی اور اساتذہ کی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کا بچہ اور آپ کی بچی حافظ قرآن بنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنی اس امانت کو قرآن کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دیا اس کو پہاڑوں پر پیش کیا، اس کو آسمان پر زمین پر پیش کیا۔ آسمان میں لینے سے انکار کر دیا، زمین میں لینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور چٹانوں میں بھی انکار کر دیا۔ قرآن کے بوجھ کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کے بوجھ اور اس کی تاثیر کو اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے، فرمایا وہ بشر انسان ہی کر سکتا ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ جو 7 سال 8 سال کا ہے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اور قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے اس امت پر۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء شرفا یتباہون فیہ، ہر قوم کے لیے اور ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی فخریہ چیز ہوتی ہے جس پر وہ قوم فخر کرتی ہے اور قبیلے والے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ قیمتی چیز ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اعلیٰ اور قیمتی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے بہترین اور فخریہ چیز وہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کر فخر کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے حافظ قرآن بچے کا باپ بنایا ہے۔ اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنا کر اللہ کا شکر کرو اور فخر کرو کہ اے اللہ تیرا احسان، تیرا کرم ہے۔ اس گئے گزرے دور معاشرے کے اندر آپ نے مجھے یہ توفیق بخشی، میں نے اپنی بیٹی کو مدرسے میں بھیجا اور مدرسے والوں کی محنت سے اللہ نے میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیا۔